بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحق کا بیٹا تھا۔ بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق اچھا انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے اپنے مال و دولت کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بھی بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے سے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس خبیث انسان نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال اور دولت دے کر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین وقت پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ ڈالا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرایا، فرعون سے نجات دلائی، تو سچ سچ بتا دے یہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال اور رعب سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس عورت نے تمام مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو اس قارون نے کثیر رقم دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ ناظرین کرام، پھر آپ نے مجمع میں فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیث انسانوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں کے بل زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا، وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا اور اپنی قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین کے اندر دھس گیا۔ اور دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کی دولت اور اس کے گھر پر قبضہ کر لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون کا مکان اور اس کا خزانہ بھی زمین میں دھنسا دے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی زبانی سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قارون کو نصیحت فرمائی تھی اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ اتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ قرآن پاک کی ان آیات کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا۔
اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کی زبانی سنیے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ ناظرین کرام، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال اور دولت عطا فرمائے تو اس کے فرض کو لازم جانیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے ہے، اور ہرگز اپنے مال اور دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے اترانا نہ چاہیے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع و انکساری کی عادت رکھیے، اور ہرگز کبھی انبیاء کرام، اولیاء و صالحین کی ایذا رسانی اور بدگوئی نہ کریے، کیونکہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں، اور ان کی بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ علم اور تصور بھی نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔